نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما۔ ختم نبوت کا بیان آپ حضرات نے سنا، اور اس سے پہلے ایک رسم چل رہی تھی کہ منہ بولے بیٹے کو وہ حقیقی بیٹا سمجھتے تھے، تو اللہ پاک نے اس قانون کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ختم فرمایا، اور حضرت زید جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، وہ اللہ نے فرما دیا کہ منہ بولا بیٹا جو ہے وہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا۔ تو لازمی بات ہے، جب آپ نے حضرت زینب سے شادی کی تو لوگ تو بولتے رہے، لوگوں کا منہ تو نہ اس وقت بند ہوا اور نہ آج بند، لوگ تو باتیں کرتے۔ فرمایا کہ باتیں کرنے کے بعد آپ کو اور مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا ذکر کریں، تسلی اس سے ہوگی، کس سے ہوگی؟ اللہ کی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ۔ یا ایھا الذین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ تسلی اس سے ہو، اللہ کا ذکر کریں۔ لوگ جو مرضی کرتے ہیں، تو اللہ کا ذکر سب سے بڑا، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور فرمایا کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ باقی اعمال کا حکم کثرت کے ساتھ نہیں ہے، یہ نہیں ہوں کہ نماز سارا دن نماز پڑھو، لیکن ذکر کثرت سے کرو، روزے کثرت سے رکھو، یہ نہیں فرمایا، فرمایا کہ ذکر کثرت سے، کثرت سے کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام زندگی اللہ کا ذکر کرتے تھے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے، ہر وقت فی کل احیانہ، زندگی کے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ بھائی کتنی بڑی بات ہے کہ ایک انسان کو اللہ یاد کرے، کتنی عظمت کی بات ہے۔ اللہ ہمیں یاد کرے، فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ اور یہ بھی حدیث قدسی ہے کہ جو مجھے اکیلے میں یاد کرے گا میں اسے اکیلے میں یاد کروں گا، جو مجھے مجلس میں یاد کرے گا میں اس سے بہتر مجلس میں یاد کروں گا، فرشتوں کی مجلس میں۔ تو اللہ کے جتنے ولی بزرگ نیک لوگ گزرے ہیں، وہ کس سے نیک بنے ہیں؟ وہ ذکر سے بنے، اللہ 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 کرتے تھے تو وہ اللہ والے بن گئے۔ جی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے جو ولی ہے ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے قیامت کے دن۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، اور کسی بزرگ سے ذکر لے کے کریں، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بندے کو پھر فکر ہوتی ہے، یار مجھ سے وہ دوبارہ میں اپنے بزرگوں سے ملوں گا تو پوچھیں گے تم نے ذکر کیا نہیں کیا، تو انسان کے اوپر ایک فکر لاحق ہوتی ہے کہ مجھے کسی نے ذکر دیا ہے، اب مجھ سے دوبارہ پوچھ ہوگی، تو وہ پھر اس وقت پہ آ کے ذکر کرتا ہے۔ تو کسی بزرگ سے ذکر، جس کو بیت کہتے ہیں، کسی بزرگ سے بیت ہو جائے، لیکن آج کل والے بیت نہیں جو کہ کہتے ہیں کہ میرے پاس آؤ گے تو کیا لاؤ گے، اور جب میں تمہارے پاس آؤں گا تو کیا دو گے، ون وے ٹریفک والوں کے ساتھ نہیں، کوئی اللہ والا ہو اس سے ذکر لے۔ ہمارا یہاں جمعرات کو عشاء کے بعد ذکر ہوتا ہے، آپ حضرات اس میں شامل ہوں۔
جمعرات کو عشاء کی نماز کے بعد ذکر ہوتا ہے، تھوڑی دیر ہم 10-12 منٹ ذکر کرتے ہیں، آپ حضرات بھی شامل ہوں۔ فرمایا کہ ذکر کرو جی، فکر ختم ہوگا، پریشانیاں ختم ہوگی، تم اللہ کو یاد کرو گے، اللہ تمہیں یاد کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اس کی تسبیح صبح بھی بیان کرو اور شام کو بھی، صبح بھی سبحان اللہ کہو اور شام کو بھی سبحان اللہ کہو۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا، یہ تیسرے کلمہ جو ہے یہ تسبیح ہے، سبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اور فرمایا کہ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو تم پر اپنی رحمت بھیجتا ہے۔ یصلی صلاۃ بھیجتا ہے، صلاۃ کے ایک معنی درود شریف بھی آگے آئے گا، درود شریف کا ذکر، کہ اللہ تم پر درود بھیجنا چاہتا ہے۔ تو اللہ کا درود کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے۔ هو الذی یصلی علیکم، اللہ تم پر درود بھیجنا چاہتا ہے، تم ذکر کرو گے اللہ رحمت بھیجے گا، ذکر کرو گے تو اللہ، وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتے بھی تم پر اپنی رحمت بھیجیں گے، وہ بھی تمہارے لیے رحمت کی دعا کریں گے۔ جب کوئی نیکی کرتا ہے نا جی، کوئی دعا مانگتا ہے تو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ یہ جو ہماری نماز میں ہم کہتے ہیں وَلَا کے بعد آمین کہتے ہیں، تو فرشتے بھی ساتھ آمین کہتے ہیں اور وہ ہمارے لیے کہتے ہیں۔ اور فرشتوں کی آمین قبول ہے، ہماری قبول ہو یا نہ ہو ان کی آمین قبول ہے۔ تو نماز کا بھی یہ فائدہ ہے کہ فرشتے ہمارے آمین کے ساتھ آمین کہتے ہیں کہ اللہ اس نے یہ دعا مانگی، اس کو قبول فرما۔ فرمایا اللہ بھی تمہارے اوپر رحمت بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اور فرمایا اس کا مقصد یہ ہے کہ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ اللہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالے۔ تو جتنی بھی برائیاں ہیں وہ اندھیرا ہے، جتنی بھی برائیاں ہیں، گناہ کے کام ہے، رشوت ہے، ملاوٹ ہے، جھوٹ ہے، ہاں جی، گالم گلوچ ہے، یہ سب اندھیرے ہے، کفر ہے، شرک ہے، بدعت ہے، یہ سب کیا ہے جی؟ یہ اندھیرے۔ اور اسلام، نیکی اور نماز، مسجد میں آنا جانا، یہ روشنی ہے۔ فرمایا کہ اللہ تم پر رحمت بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ اللہ تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے۔ روشنی لائٹ کو نہیں کہتے، یہ جو لائٹ جل رہی ہے، روشنی وہ ہے جو کہ دلوں کی روشنی، اندر سے بندہ روشن ہوتا ہے۔ تو اللہ تو یہ چاہتے ہیں، اور بندے کیا چاہتے ہیں کہ ہمارا وقت گناہ کریں، اس اندھیروں میں رہیں۔ وہ تو اندھیرے ہیں، جو ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ اندھیرے میں، ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ اندھیرے میں، ایک آدمی ملاوٹ کرتے وہ اندھیرے میں، ایک آدمی کفر شرک کرتے وہ اندھیرے میں۔ اسلام، اللہ کی تعریف، پیغمبر پر درود، اللہ کا ذکر، یہ روشنی ہے، یہ روشنی ہے۔ فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما، اور اللہ تو ایمان والوں پر رحم فرمانے والا ہے۔ کان بالمؤمنین، یہ نہیں فرمایا کہ کافروں پر رحم ہوگا، ایمان والوں پر ہوگا۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور فرمایا تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ السَّلَامُ، جس دن اللہ سے ملاقات ہوگی اس دن کی بات کیا ہوگی؟ السلام علیکم۔ اللہ سے ملاقات کے دن بات کیا ہوگی؟ سلام ہو، ہر طرف سے سلام۔ جنتیوں کو فرشتے سلام کریں گے، جنتی جنتیوں کو سلام کریں گے، اور اللہ کی طرف سے سلام آئے گا، سلام قولا من رب الرحیم۔ سورۃ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ایمان والوں پہ سلام آئے گا، سلام قولا من رب الرحیم۔ آج اے ایمان والو تمہارے اوپر اس رحیم کی طرف سے سلام ہے۔ فرمایا تحیتہم، سلام ہوگا یوم یلقونہ، جس دن ملاقات ہوگی اللہ سے، سلام، ہر طرف سے سلام ہوگا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اللہ نے تو تمہارے لیے بڑی عزت والے اجر کو
تیار کر کے رکھے، عزت والا اجر ملے گا۔ تو اللہ تو قدردان ہے، اللہ تو نیکیوں کی، نیک لوگوں کی قدر کرتا ہے، اس کے لیے جنت تیار کی ہے، اس کے لیے سلام ہوگا، فرشتے سلام کریں گے، ایمان والے، لیکن اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ہم کوشش کریں گے تو یہ چیزیں ملیں گی، کوشش نہیں کریں گے تو مفت میں تو نہیں ملتی، مفت میں دنیا میں کوئی چیز نہیں ملتی، تو آخرت کا سودا تو بہت مہنگا ہے۔ دنیا کا سودا یہ تو سستا سودا ہے، اصل مہنگا سودا جو ہے، غالی سودا جو ہے، مہنگا سودا جو ہے وہ آخرت کا ہے۔ اور آخرت کے سودے کے لیے ہمارے وہاں پر پیسے نہیں چاہیے ہوں گے، یہ نیک اعمال چاہیے ہوں گے۔ جن لوگوں نے نیک اعمال جتنے زیادہ کیے ہوں اتنے مزوں میں ہوں گے، ان کے لیے محلات ہوں گے، ان کے لیے گاڑیاں ہوں گی، ان کے لیے خوراک ہوں گے، ان کے لیے سب کچھ ہوگا، لیکن اس کی تیاری کے لیے میدان جو ہے وہ یہ دنیا ہے۔ اس سے اگر خالی ہاتھ چلے گئے، کہتے ہیں نا جی لائٹ ہونی چاہیے، پنکھا ہونا چاہیے، اے سی ہونا چاہیے، ہر چیز کی سہولت ہونی چاہیے، تو آخرت کی سہولتوں کے لیے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے کہ یہ سہولتیں ساتھ لے کر آؤ میرے بندو، یہ سہولتیں یہاں سے لے کے جانی ہیں۔ خالی ہاتھ جائیں گے تو خالی ہاتھ رہیں گے۔ تو وہ لوگ خوش قسمت ہیں جو کہ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور نیکیوں، ہر طرح نیکی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیکیاں جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنا ذکر کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ الحمدللہ۔